السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. میرے جس دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے میں بتانا چاہوں گا کہ ایک حنفی مقلد ہیں، بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے، جن کا نام ہے سید حسین رجوی. یہ گلبرگہ کے رہنے والے ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ صحیح ستہ کے اندر کوئی ایسی روایت نہیں ہے جو تشہد کے اندر انگلی کو حرکت دینے کی ہو، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو روایت ہے سنن ابی داؤد وغیرہ میں وہ اشارہ کرنے کی ہے، اس کو ہلانے کی نہیں ہے. بلکہ ایک روایت سنن ابی داؤد کے اندر ہے جس میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کو ہلاتے نہیں تھے، حرکت نہیں دیتے تھے. تو آئیے میں اس کا بھی جائزہ لیتا ہوں. اس سے پہلے آپ ان مقلد صاحب کی، حسین رجوی صاحب کی بیانات کو آپ ذرا سنیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. اس کا حوالہ آپ کو پیش کروں گا. سب سے پہلے یہ جو ہم اشارہ کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے موقع پر، اس کی دلیل آپ سماعت فرمائیں. اس کو روایت کیا ہے امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں، اور باب چیپٹر کا نام ہے باب الاشارتی فی الصلاۃ، یعنی فی التشہد. تشہد میں امام ابو داؤد نے باب اور چیپٹر کا نام بھی اشارہ رکھا ہے، حرکت نہیں رکھا جو غیر مقلدین کرتے ہیں. ٹھیک ہے. حدیث نمبر ہے 988. روایت کے الفاظ یہ ہیں: کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یشیر باصبعہ اذا دعا. دعا یدعو کے معنی ہوتا ہے پکارنا، اور نماز میں اللہ کو پکارا جاتا ہے. اللہ کو کب پکارا جاتا ہے؟ اشہد ان لا الہ کے موقع پر اللہ کو پکارا جاتا ہے. تو یہ ان کی جہالت ہے کہ یہ بات کو سمجھ نہیں پائے یا حدیث کو سمجھ نہیں پائے ہیں. اذا دعا کے الفاظ اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کو پکارتے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر، تب اپنی انگلی کا اشارہ فرماتے تھے، حرکت نہیں فرماتے تھے. کیونکہ حدیث پاک کے آگے کے الفاظ ہیں کہ ولا يحركها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے حرکت نہیں دیتے تھے، بلکہ واضح الفاظ ہیں، اشارہ فرمایا کرتے تھے. اب انہوں نے جو اس کے علاوہ صحیح ستہ میں جتنے بھی باب التشہد کی روایتیں ہیں اور اس سنت کے تعلق سے جتنی بھی وضاحتیں ہیں، ان تمام میں اشارے ہی کا لفظ موجود ہے. کسی میں بھی اس طریقے کی حرکت کا لفظ نہیں ہے جو غیر مقلدین کرتے ہیں. تو گویا یہ حدیث کے خلاف عمل ہے اور سنت رسول کے خلاف. تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، آپ نے سنا یہ ہیں سید حسین رجوی. یہ بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ سرے سے انکار کرتے ہیں کہ صحیح ستہ کے اندر کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس کے اندر یہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں اپنے شہادت کی انگلی کو حرکت دیتے تھے، ہلاتے تھے. اور کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث جو غیر مقلد ہیں، ان کا عمل حدیث اور سنت کے خلاف ہے. تو آئیے سب سے پہلے میں ان کی اس بات کی وضاحت کرتا ہوں جو کہتے ہیں کہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے کہ ولا يحركها، یعنی انگلی کو حرکت نہیں دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ روایت سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 989، 990، سنن نسائی میں حدیث نمبر 1271 میں ہے، مسند احمد میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 4 پر، تحفۃ الاشراف جلد حدیث نمبر 5264 میں، اور سنن دارمی میں حدیث نمبر 1377 پر ہے. اس روایت کو انہوں نے دلیل بنا کر کے اور کہا کہ تشہد کے اندر شہادت کی انگلی کو حرکت دینے سے منع کیا گیا ہے. اور کہتے ہیں کہ مطلب عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں اپنی انگلی سے اشارہ کرتے تھے، اس کو حرکت نہیں دیتے تھے. آئیے اس روایت کی مختصر سی تحقیق دیکھتے ہیں. دیکھیے اس روایت کے اندر محمد بن عجلان کی تدلیس کی وجہ سے یہ روایت کی سند ضعیف ہے. اس کے اندر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ طبقات المدلسین میں محمد بن عجلان کو تیسرے طبقے کے مدلسین میں شمار کیا ہے، اور ان کا الفاظ میں ابن عجلان کی عامر بن عبداللہ سے سما یعنی سننا تصریح نہیں ہے، ان کی تصریح ملی ہی نہیں. لا يحركها کے الفاظ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہیں. تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، انہوں نے یہ بات ثابت کیا کہ سننے کی صراحت نہیں ملی ابھی تک، جس بنا پر اس کی سند ضعیف ہے. اسی طرح سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کے اندر جو الفاظ ہیں ولا يحركها، یہ الفاظ جو ہیں ساز ہیں، یعنی صحیح حدیث کے خلاف ہیں، ساز ہیں، اس لیے یہ قابل قبول نہیں ہے. تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، اس کے اندر 3 علتیں ہیں. ایک تو یہ
کہ اس کے اندر سننا ثابت نہیں ہے، محمد بن عجلان کی اور عامر بن عبداللہ سے ایک دوسرے سے سننا ثابت نہیں ہے، جس کے بنا پر یہ روایت کی سند ضعیف ہے۔ اور دوسری علت یہ ہے کہ اس کے اندر جو الفاظ ہیں ولا يحركها، یہ الفاظ ساز ہیں، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، حدیث نمبر 569 580 میں، لیکن اس کے اندر یہ اضافی الفاظ نہیں ہیں۔ اسی طرح سے اس کی سند ضعیف ہے۔ جب سند ضعیف ہے یہ روایت کی، تو پھر کہاں سے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ کہنا کہ اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرکت نہیں دیتے تھے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حرکت دینا بھی ثابت ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اکثر حدیثیں ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں صرف بیٹھتے ہی آپ اس کو اشارہ کرتے، اس کو حرکت نہیں دیتے بلکہ اشارہ کرتے۔ حرکت کب دیتے؟ اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں روایت سنن نسائی میں حدیث نمبر 890 میں، جس کے اندر وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ لمبی حدیث ہے، اس میں پورے نماز کے واقعات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں اپنی شہادت کی انگلی سے حرکت دیتے تھے، اس کو اشارہ کرتے اور اس کو کب ہلاتے؟ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم يحركها يدعوه بها، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تو اس کو ہلاتے، حرکت دیتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے اندر جب تحیات میں بیٹھتے، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اس کے بعد اللہم صلی علی محمد، یہ درود پڑھتے۔ اس کے بعد جب دعا کرتے تو دعا کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرکت دیتے تھے، ہلاتے تھے۔ یہ حدیث بھی سنن نسائی میں حدیث نمبر 890 پر ثابت ہے صحیح سند کے ساتھ۔ میرے جس دوستوں اور بھائیوں، ان کا یہ دعویٰ باطل ہے اور یہ تقلید کی برکت ہے، جس کی بنا پر یہ مقلد حضرات کو حدیث نہیں دکھائی دیتی، وہ بھی صحیح حدیث ان کو دکھائی نہیں دیتی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر لیا کرو، اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے جانچ پڑتال کی کہ کیا ان کا یہ دعویٰ صحیح ہے یا غلط ہے۔ میں نے ان کے دعوے کو باطل قرار دیا اور ان کا رد کیا۔ میں نے ان کے سامنے وہ حدیث بھی پیش کی جس کا انہوں نے انکار کیا کہ صحیح ستہ کی کسی حدیث کے اندر یہ روایت نہیں ہے حرکت دینے کی، جبکہ میں نے ثابت کیا کہ سنن نسائی میں حدیث نمبر 890 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں یہ انگلی کو حرکت بھی دیتے تھے، يحركها يدعوه بها، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تو اس کو ہلاتے تھے۔ اسی طرح سے اس کی وضاحت بھی میں کر دوں مزید کہ یہ وجاہت اس حدیث سے جو کہ یہ لوگ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ يحركها کا لفظ ساز ہے کیونکہ اسے زائدہ ابن قدامہ کے علاوہ کسی نے بیان نہیں کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ زائدہ بن قدامہ ثقہ ثبت صاحب سنہ ہیں، التقریب حدیث نمبر 1982 میں دیکھ سکتے ہیں، لہذا ان کی زیادت یعنی جو زیاد لفظ ہیں وہ مقبول ہیں، یہ ناقابل قبول نہیں بلکہ مقبول ہیں۔ اور دوسرے راویوں کا یہ لفظ ذکر نہ کرنا ساتھ کی دلیل نہیں، کیونکہ عدم ذکر انکار ذکر کی دلیل نہیں ہوتا۔ یاد رہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان کی ولا يحركها، وہ سندن ضعیف ہے۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے اندر اپنی شہادت کی انگلی کو حرکت دیتے تھے، کب؟ جب دعا کرتے تھے تو اس کو ہلاتے تھے۔ تو یہ ثابت ہوا سنن نسائی میں حدیث نمبر 890 سے۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، ان مقلد سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو لا پر اٹھاتے ہیں، ایر اللہ پر گراتے ہیں، یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ اس بارے میں تو کوئی ضعیف روایت بھی موجود نہیں ہے، پھر اس پر کیوں عمل کیا جاتا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے 569 اور اسی طرح سے 569 اور دیگر روایتوں کے اندر، سنن ابی داؤد وغیرہ کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں اشارہ کرتے۔ اشارہ کی اکثر روایتیں ملتی ہیں، لیکن بعض حدیثوں کی تفسیر کرتی ہیں۔ تو جب بعض حدیثوں کی تفسیر کر رہی ہیں، وہ بھی صحیح سند کے ساتھ، اس کے اندر کوئی ساز کا ذکر بھی نہیں ہے، کسی محدث نے اس کو ساز نہیں قرار دیا،
بلکہ اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، تو پھر اس پر عمل کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ تو سنن نسائی کی جو حدیث ہے 890 کی، اس سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے اندر حرکت بھی دیتے تھے. لہذا اگر کوئی صرف اشارہ کرتا ہے سلام تک تو وہ بھی درست ہے، اور کوئی اگر دعا کے وقت، درود کے بعد دعا کے وقت ہلاتا ہے، اس کو حرکت دیتا ہے، تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ایک مولوی کی بات کو جانچنے کی، پرکھنے کی، تحقیق کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.